بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو فقہ استدلالی میں صلاۃ مسافر کے بیان میں تھی۔ آخری درس جو ہمارا ہوا وہ صلاۃ مسافر کے شرائط میں سے اس نقطے کے بارے میں تھا کہ مسافر اس وقت اپنی نماز کو قصر کرے گا جب اس مسافت شرعی کے درمیان اپنے وطن سے نہ گزرے یا اس مکان سے نہ گزرے کہ جہاں پر اس نے 10 دن رکنے کا ارادہ کیا ہے۔ اگرچہ اس میں سے کچھ حصہ میں نے پڑھا تھا لیکن عجلت کی وجہ سے شاید بعض دوستان صحیح طریقے سے درک نہیں کر پائے، لہذا اس شرط کے بارے میں ایک اجمالی بیان دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ بس اصل مسئلہ سمجھ میں آیا کہ شرط ہے نماز قصر کے لیے کہ وہ مسافر اس مسافت شرعی کے دوران اپنے وطن سے نہ گزرے یا ایک ایسا مقام کہ جہاں پر اس نے 10 دن رکنے کا ارادہ کیا ہو۔ مثلا الف نقطے سے اس کو نقطہ با تک جانا ہے، نقطہ الف سے با تک 8 فرسخ ہو جاتے ہیں، لیکن درمیان میں الف اور با کے درمیان ایک نقطہ ہے جیم جو اس کا وطن ہے یا اس مقام پر اس نے 10 دن رکنے کا ارادہ کیا ہو۔ خوب کہتے ہیں کہ یہاں پر اس کی نماز قصر نہیں ہوگی۔ صورت مسئلہ کو دقت کے ساتھ سمجھے، اگرچہ آسان بھی ہے۔ آپ ایک مقام سے الف سے با تک جاتے ہیں، اگر الف اور با کی مسافت کو دیکھیں تو وہ 8 فرسخ بن جاتی ہے، لیکن درمیان میں الف اور با کے درمیان ایک ایسا مقام ہے جو اس کا وطن ہے یا وہاں پر 10 دن رہنے کا ارادہ ہوتا ہے اس کا۔ خوب اب یہ الف سے با تک کی مسافت میں نماز کو قصر نہیں کرے گا کیونکہ درمیان میں وطن آ گیا یا وہ جگہ آ گئی جو حکم وطن میں ہے۔ یہ اصل مسئلہ تھا۔ اچھا، اس مسئلے کے دلیل کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں پر کلی طور پر 4 صورتوں میں مسئلے کو بیان کرتے ہیں تاکہ دلیل روشن ہو۔ ایک صورت یہ ہے کہ وہ درمیانی جگہ وطن ہے، اور دوسری صورت وہ ہے کہ وہ درمیانی جگہ وطن تو نہیں ہے لیکن اس جگہ پر 10 دن رہنے کا ارادہ تھا۔ درست ہے، یہ 2 صورتیں کلی طریقے سے۔ وہ درمیانی جگہ جہاں سے یہ گزر رہا ہے یا وہ وطن ہے یا وہ جگہ ہے جہاں پر اس نے 10 دن رہنے کا ارادہ کیا ہے، کلی طور پر 2۔ ان دونوں صورتوں میں سے ہر ایک صورت کی 2 صورتیں۔ مثلا پہلی صورت یہ ہے کہ وہ درمیانی جگہ وطن ہے لیکن اس جگہ سے یہ اتفاقی طور پر گزرا ہے۔ مسئلے کو سمجھیے گا،
یعنی اس نے جو نقطہ الف سے با کی طرف جانا تھا، درست، اب اتفاقاً درمیان میں اپنے وطن سے بھی اس کا گزر ہو گیا، یعنی ایسے راستے سے چلا گیا کہ جو اس کا وطن شمار ہوتا ہے، درمیان والا حصہ۔ ظاہر سی بات ہے یہ صورت وہاں پر تصور ہو سکتی ہے جہاں پر الف اور با کے درمیان دو راستے ہیں۔ ایک راستہ وہ ہے کہ جہاں سے اس کا وطن نہیں آتا، اس صورت میں تو نماز قصر ہے، اور دوسرا راستہ وہ ہے کہ جہاں سے اس کا وطن بھی آتا ہے، اور یہ بندہ اتفاقاً اس جگہ سے گزرا ہے کہ جو جگہ اس کا وطن تھا، یعنی پہلے قصد اور ارادہ نہیں تھا کہ حتماً میں اپنے وطن سے گزروں گا، نہ، پہلے قصد و ارادہ نہیں تھا، اتفاقی طور پر اس جگہ سے گزرا۔ ایک یہ صورت کہ اس کا حکم ابھی بیان کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی نماز قصر ہوگی۔ سوال، اس صورت میں نماز کیوں قصر ہوگی اور نماز تمام ہوگی؟ اس صورت میں بھی نماز تمام ہوگی، بے بخشید، قصر کا ارادہ نہ، نماز تمام ہوگی۔ سوال، اس صورت میں نماز تمام کیوں ہوگی؟ حالانکہ اس نے ابتداءً قصد تو نہیں کیا تھا کہ اپنے وطن سے گزرے گا، ابتداءً اس کا قصد یہ تھا کہ 8 فرسخ جو مسافت ہے وہ شرعی مسافت میں نے طے کرنی ہے۔ اب اتفاقاً اس جگہ سے گزرا کہ جو اس کا وطن ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی اس کو نماز تمام پڑھنی پڑے گی، کیوں؟ جواب، اس سوال کا جواب بالکل روشن ہے عزیز من۔ جواب یہ ہے کہ دیکھیں، جیسے یہ اپنی مسافت کے دوران اپنے وطن تک پہنچا، کیا فرض کریں ہم اس کو وطن دوم اس کا کہتے ہیں، بے شک اس نے پہلے قصد نہ کیا، جیسے یہ اس وطن تک پہنچا تو اس سے عنوان مسافر ختم ہو جائے گا۔ اب یہ جو اس وطن دوم سے یعنی درمیان والے وطن سے اس بے والے نقطے کی طرف مسافت کرنا چاہتا ہے، تو اب اس کے درمیان اور اس نقطہ بے کے درمیان مسافت شرعی کا فاصلہ نہیں ہے، کیونکہ مسافت شرعی کا فاصلہ نقطہ الف اور بے کے درمیان تھا، لیکن یہ وطن دوم تو درمیان میں ہے، خب وہاں سے لے کر اس مقصد تک مسافت شرعی نہیں ہے۔ خب اگر مسافت شرعی نہیں ہے تو یہ نماز کیسے قصر کر سکتا ہے؟ ہاں، آپ کہیں کہ نہ بھائی وہ جو پہلے مسافت کر کے آیا ہے آپ اس کو بھی شمار کریں نا، ہم کہیں گے اس کو شمار نہیں کر سکتے، کیونکہ اس مسافت کے بعد یہ وطن میں پہنچا ہے، اب اپنے وطن سے نکل رہا ہے، تو دلیل کہہ رہی ہے کہ وطن سے نکلتے وقت مسافت شرعی ہونی چاہیے۔ یہاں پر تو مسافت شرعی نہیں ہے، لہذا یہاں پر اس کو نماز تمام کرنی پڑے گی۔ یہ پہلی صورت۔ دوسری صورت اسی فرضیے میں کہ نقطہ الف سے با تک جانا چاہتا ہے، درمیان میں وطن ہے، اب اس کا نقطہ الف سے نکلتے وقت قصد اور ارادہ یہ ہے کہ میں نے اپنے وطن سے گزرنا ہے۔ کہاں سے گزرنا ہے؟ اپنے وطن سے گزرنا ہے۔ کہتے ہیں بے شک ابھی اسی درمیانی وطن تک نہ پہنچا ہو پھر بھی یہ بندہ نماز تمام پڑھے گا۔ اس مسئلے کو سمجھیے، پہلی صورت یہ تھی کہ قصد کے بغیر ہی اس وطن تک پہنچ گیا، اب دوسری صورت یہ ہے کہ ابھی تک اس وطن میں پہنچا نہیں ہے لیکن قصد یہ ہے کہ درمیان میں وطن سے گزرے گا۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی اس کو نماز تمام کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں دلیل یہ ہے کہ وہ جو موثقہ عمار تھی ہم نے ذکر کی تھی، اس سے سمجھ میں آ رہا تھا کہ بابا مسافر کا جو سفر ہے
اس کا آغاز میں قصد یہی ہو کہ میں نے مسافت شرعی طے کرنی ہے، یعنی اس پوری مسافت شرعی کے دوران میں نے مسافر رہنا ہے۔ حالانکہ یہ بندہ جو قصد کر رہا ہے کہ درمیان میں وطن سے گزروں گا، خوب وطن جیسے ہی پہنچے گا تو عنوان مسافر ختم ہو جائے گا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کا آغاز سے ہی قصد یہ نہیں ہے کہ طول مدت مسافت میں مسافر رہے، لہذا اس نے نماز تمام پڑھنی ہے۔ یہ وہ صورت ہو گئی کہ جہاں پر یہ بندہ نقطہ الف سے با تک جاتا ہے لیکن درمیان میں وطن آ جاتا ہے۔ اس عبارت کو میں نے جلدی میں بھی پڑھا تھا، لہذا ایک مرتبہ پھر اس کی تطبیق کرتا ہوں۔ دیکھیں ان دو صورتوں کو دیکھیں، پھر بعد میں اس تطبیق کے بعد عرض کرتا ہوں وہ دو صورتیں کہ جہاں پر درمیان میں وطن تو نہیں ہے لیکن ایسی جگہ ہے جہاں پر 10 دنوں کی اس نے اقامت کا ارادہ کیا ہے، اس جگہ سے گزرتا ہے۔ پہلے وطن والی صورت کو سمجھیں۔ وَأَمَّا اعتبار عدم قصد المرور بالوطن، اما یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بابا اس بندے کا قصد نہ ہو کہ وطن سے گزرے گا، اگر یہ قصد ہوگا تو دیگے نماز تمام ہوگی۔ فلا بد لاستیضاحہ من بیان امرین، فرماتے ہیں کہ اس مطلب کی طلب وضاحت کے لیے دو امروں کو بیان کرنا ضروری ہے۔ احدہما، پہلا امر سوال و جواب کی شکل میں پیش کریں۔ لمکان المرور بالوطن ولو بدون قصد مسبق قاطعا لحکم السفر بحیث یحتاج الى قصد مسافت جدیدہ ولا یضم ما سبق الى ما یأتی، کہ عبارت یہاں پر مختصر ہے لیکن نہایت ہی دقیق ہے۔ پہلا امر یہ ہے کہ لمکان المرور بالوطن، بھائی وطن سے گزرنا کیوں کر، کانا کی خبر یہ ہے قاطعا لحکم السفر، حکم سفر کو قطع کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے۔ وطن سے گزرنا سفر کے حکم کو کیوں قطع کرتا ہے، کیوں توڑ دیتا ہے؟ یہ ولو بدون قصد مسبق جملہ معترضہ، اگرچہ بدون قصد مسبق، ایسا قصد نہ ہو جو پہلے سے کیا ہو، یعنی پہلے سے یہ ارادہ نہیں تھا کہ حتماً میں اس درمیان سے اسی جگہ سے جاؤں گا جہاں پر میرا وطن ہے، نہ، حتیٰ وہ صورت کہ جس صورت میں یہ قصد نہ ہو تب بھی یہ تمام پڑے گا۔ جس صورت میں آغاز سے قصد ہو اس صورت میں تو روشن ہے، اس صورت میں تو روشن ہے، لیکن وہ صورت کی جہاں پر حتیٰ قصد بھی نہیں کیا اور اپنے وطن تک پہنچ گیا تو اب نماز کو تمام پڑے گا۔ لمکان المرور بالوطن قاطعا لحکم السفر، کیوں کر وطن سے گزرنا حکم سفر کو قطع کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے۔ کیسے توڑ دیتا ہے؟ بحیث، اس طریقے سے کہ یحتاج الی قصد مسافت جدیدہ، اب اگر یہ نماز کو قصر کرنا چاہتا ہے تو اس وطن دوم سے جو سفر کرے گا وہاں سے مسافت جدید کا قصد کرے، یعنی 8 فرسخ اور قصد اگر کرے سفر کا تو نماز قصر ہوگی، وگرنہ نہیں ہوگی۔ ولا یضم ما سبق الی ما یاتی، کوئی بندہ کہے کہ بابا 5 فرسخ سفر کر کے آیا ہے، آگے 3 فرسخ ہیں، خود جو کر کے آیا ہے اس کو اور آنے والے کو آپس میں جوڑیں تو 8 فرسخ بنتے، کہتے ہیں یہ کافی نہیں ہے۔ ولا یضم، ضمیمہ نہیں کیا جائے گا، ما سبق، جو مسافت طے کر کے آیا ہے،
اس کو ضمیمہ نہیں کیا جائے گا الا ما یاتی، اس مسافت کے ساتھ کہ جو آنے والی ہے. فرض کریں 5 فرسخ طے کر کے آیا ہے، ابھی آگے 3 فرسخ ہے، کہہ رہے کہ نہ، ان پہلے والے 5 فرسخ کو بعد والے 3 فرسخوں کے ساتھ آپ ضمیمہ نہیں کریں گے. کیوں کرے ایسے بھائی؟ جواب ذالک، فرماتے ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ لأن الخارج من وطن ثانی، وطن ثانی یعنی وہ درمیان والا وطن، کیونکہ جو بندہ اس درمیان والے وطن سے یعنی وطن ثانی سے خارج ہوتا ہے، کل خارج من الاول، یہ تو اسی کی طرح ہے جو اپنے پہلے وطن سے ابتدائی نقطے سے نکل رہا تھا، عیناً اسی کی طرح ہے. فی ان الدلیل وجوب القصر یحکم علیہ بالقصر الا بعد قصد 8 فراسخ من بعد الوطن. اس بات میں یعنی لأن الخارج من وطن ثانی کالخارج من الاول، وہ بندہ جو وطن ثانی سے خارج ہو رہا ہے وہ اس کی طرح ہے جو وطن اول سے خارج ہوا تھا. کس بات میں اس کی طرح ہے؟ فی ان، اس وجہ شبہ کو بیان کرتا، اس بات میں کہ دلیل وجوب قصر، اس پر قصر کا حکم نہیں کرے گا مگر اس صورت میں الا بعد قصد 8 فراسخ من بعد الوطن. درست ہے کہ بھائی وہ جو دلیل وجوب قصر ہے اس پر قصر کا حکم اسی صورت میں کرے گا جب وہ 8 فرسخوں کا قصد رکھتا ہو اپنے وطن سے. یہاں پر میرے خیال میں یحکموں کی جگہ پر لا یحکموں ہونا چاہیے، کیونکہ الا اس کو بیان کرتا ہے. یا تو الا نہ ہوتا، اگر الا ہے تو پھر لا یحکم ہو. یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ بندہ جو وطن سے نکلتا ہے اس پر آپ قصر کا حکم کب لگاتے ہیں؟ جب اس کی مسافت 8 فرسخ ہو. خوب اب وطن ثانی سے بھی اس بندے پر قصر کا حکم تبھی لگائیں گے جب اس کی مسافت 8 فرسخ ہو. لأن الخارج من وطن ثانی کالخارج من الاول، بابا وہ بندہ جو وطن دوم سے نکلتا ہے اسی کی مانند ہے کہ جو وطن اول سے نکلتا ہے. کس بات میں؟ اس بات میں کہ فی ان دلیل وجوب القصر لا یحکم علیہ بالقصر. یہاں پر یحکم لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھیں لا یحکم، ظاہر عبارت غلط ہے. اس بات میں کہ دلیل وجوب قصر اس بندے پر قصر کا حکم نہیں کرے گی مگر اس صورت میں حکم کرے گی بعد قصد 8 فراسخ من بعد الوطن، کہ وہ وطن کے بعد 8 فرسخوں کا قصد کرتا ہو. اب فرق نہیں کرتا وہ وطن اول ہو یا وطن ثانی ہو. لعدم الفرق بین الوطنین، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ وطن ہے تھی کہ فرق نہیں کونے وطن اول باشے یا وطن دوم باشے. پس یہ وہ والی صورت کے جب درمیان میں وطن سے گزر رہا ہے، اگرچہ آغاز میں وہاں سے گزرنے کا قصد نہ بھی ہو. دوسری بات کہ شروع سے قصد اس کا یہ ہے کہ درمیان میں وطن سے گزرے گا ولو ان کے بالفعل ابھی تک وہاں سے نہ بھی گزرا ہو. ثانیہما لمکان قصد المرور بالوطن مانعا من الحکم بالقصر، بھائی کیوں کر وطن سے گزرنے کا قصد ابھی گزرا نہیں ہے، فقط قصد، وطن سے گزرنے کا قصد حکم بالقصر سے مانے بنتا ہے. یعنی اس نے آغاز سے قصد کیا ہے کہ میں درمیان میں وطن سے گزروں گا، ابھی ولو بالفعل وطن سے نہیں بھی گزرا، یہ قصد کیا تو نماز تمام پڑھنی پڑے گی. وَإِن لَمْ يَتَحَقَّقِ الْمُرُورُ بِهِ فِعْلًا، اگرچہ فعلاً وہاں سے مرور متحقق نہ بھی ہوا ہو پھر بھی اس بندے نے کیا کرنا ہے؟ نماز کو قصر پڑھنا ہے. بھئی یہاں پر کیوں؟ ابھی تو گزرا نہیں ہے نا. جواب ذالک لأن ظاہر دلیل اعتبار القصد، آغا
جو قصد کو معتبر قرار دے رہی تھی دلیل، اس کا ظاہر یہ ہے اعتبار و صدق عنوان المسافر طیلۃ المسافہ، اس کا ظاہر یہ ہے کہ اس بندے پر تمام مسافت کے دوران عنوان مسافر صدق کرے۔ وَأَن يَكُونَ الْقَصْدُ مُنذُ الْبِدَایَةِ مُتَعَلِّقًا بِالْمَسَافَةِ الَّتِي يَصْدُقُ طَیلَتَهَا عنوان المسافر، کہ اس کا قصد آغاز سے ہی تعلق لیتا ہو ایک ایسی مسافت سے کہ جس مسافت کے دوران اس پر عنوان مسافر صدق کرتا ہو، اور حالانکہ اس نے جس مسافت کا قصد کیا ہے اس تمام مسافت کے دوران اس پر عنوان مسافر نہیں ہوگا، کیونکہ جیسے ہی وطن سے گزرے گا عنوان مسافر ختم ہو جائے گا۔ الحمدللہ یہ مطلب تمام ہوا کہ پہلے عرض کر چکا تھا، لیکن بہرحال وہ ظاہراً اتنا واضح نہیں تھا، اس لیے اس کو تھوڑا سا توضیح دے کر بیان کیا۔ مسئلہ دوم کہ ہم نے کہا کہ مسافت کے دوران نقطہ الف سے جو با کی طرف یہ سفر کر رہا ہے تو درمیان میں ایسی جگہ سے بھی نہ گزرے کہ جس جگہ پر اس کے 10 دن رکنے کا ارادہ ہو، وہ جگہ بھی وطن کی طرح ہے۔ اچھا کیوں؟ کہتے یہاں پر بھی وہی دونوں صورتیں آئیں گی۔ ایک مرتبہ اتفاقی طور پر اس مکان سے گزرتا ہے، قصد نہیں تھا، تو یہاں پر کیا حکم ہے؟ اور دوسری مرتبہ ابھی تک اس مکان سے گزرا نہیں ہے لیکن قصد اس کا ہے، تو کیا حکم ہوگا؟ فرماتے ہیں یہاں پر تھوڑا سا فرق ہے، کیونکہ ایک بحث ہے علماء کے درمیان، دوسرے لفظوں میں علماء کے 2 مبنا ہیں یہاں پر۔ پہلا مبنا یہ ہے کہ یہ بندہ جو 10 دن رکنے کا ارادہ کرتا ہے کسی جگہ پر، یہ 10 دن جو کسی جگہ پر اقامت کرتا ہے، خوب اس کا قصد آیا اس سے فقط حکم مسافر کو ختم کر دیتا ہے یا عنوان مسافر کو بھی ختم کر دیتا ہے؟ دقت کیجیے گا، یہ 2 مبنے ہیں۔ ایک مبنا یہ ہے کہ آغا جیسے ہی 10 دن رہنے کی کسی جگہ پر وہ نیت کرتا ہے، کسی جگہ پر قصد اور ارادہ کرتا ہے، تو اس سے حکم سفر بھی ختم ہو جاتا ہے اور موضوع سفر یعنی عنوان مسافر وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ 10 دن رکا تو بس اب یہ مسافر شمار نہیں ہوگا۔ ایک مبنا یہ ہے۔ دوسرا مبنا یہ ہے اگر 10 دن رکنے کی وجہ سے حکم سفر تو ختم ہو جائے گا لیکن موضوع سفر یعنی عنوان مسافر وہ ختم نہیں ہوگا۔ اب اگر کوئی بندہ اگر کسی جگہ پر 10 دن رہے تو اب ایسے تھوڑی ہے کہ اس کو کہتے ہوں کہ یہ یہاں کا رہنے والا ہے، اب دیکھیے عنوان مسافر تو ہوتا ہے اس پر۔ دوسرا مبنا یہ ہے۔ اچھا اب آتے ہیں ان دونوں مبناؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اگر وہ سفر کرتے ہوئے اتفاقاً درمیان میں اس جگہ سے گزرا جہاں پر اس کو 10 دن رکنا تھا، اب جیسے ہی اس جگہ پر پہنچے گا تو حکم سفر ختم ہو جائے گا دونوں مبناؤں کے مطابق، چاہے ہم کہیں اس سے فقط حکم سفر ختم ہوتا ہے، چاہے ہم کہیں کہ نہ موضوع سفر بھی ختم ہو جاتا ہے، یعنی دونوں مبناؤں کے مطابق اس بندے نے نماز کو تمام پڑھنا ہوگا۔ یہ تو اس صورت میں روشن ہے۔ لیکن دوسری صورت کہ جب اس نے ارادہ کیا کہ اس جگہ سے میں گزروں گا لیکن ابھی تک بالفعل اس جگہ سے گزرا نہیں ہے، تو یہاں پر ان دونوں مبناؤں کے مطابق حکم فرق کرے گا۔ اگر ہم قائل ہو جائیں کہ اس جگہ کی وجہ سے 10 دن کی وجہ سے حکم اور موضوع سفر دونوں ختم ہو جاتے ہیں
تو پھر یہاں پر اس کو تمام پڑھنی پڑے گی، وہی وطن والا حکم آ جائے گا۔ لیکن اگر ہم یہاں پر قائل ہو جائیں کہ نہ، موضوع سفر تو ختم نہیں ہوتا بلکہ حکم سفر ختم ہو جاتا ہے، تو خوب اس صورت میں پھر یہاں پر حکم تمام مشکل ہو جائے گا، کیونکہ بالآخر بھائی بالفعل ابھی تک یہ سفر سے نکلا تو نہیں ہے، حکم سفر وہاں پر ختم ہوگا جہاں پر بالفعل جو ہے وہ کیا اس مکان پر پہنچے، لیکن جب تک یہ اس مکان تک نہیں پہنچا تو مسافر اس پر صدق کرتا ہے، مسافر صدق کرتا ہے تو اس کو نماز قصر پڑھنی پڑے گی۔ دیکھیں، وَأَمَّا اعْتِبَارُ عَدَمِ قَصْدِ الْإِقَامَةِ عَشْرَةَ أَيَّامٍ قَبْلَ بُلُوغِ الْمَسَافَةِ، اور ہم نے کہا کہ معتبر ہے کہ اس نے قصد نہ کیا ہو کہ وہ 10 دن رکے گا اس مسافت پر پہنچنے سے پہلے کسی مقام پر، یعنی درمیان میں کسی ایسے مقام پر 10 دن رکے گا جو مسافت الف اور با کے درمیان ہے، ایسا قصد بھی نہیں ہونا چاہیے، اگر ہوگا تو نماز قصر نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں فَمِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ، اس میں بھی اختلاف نہیں ہے۔ وَلِاسْتِيزَاهِهِ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ أَمْرَيْنِ، اس کے بھی طلب وضوح کے لیے ضروری ہے کہ 2 چیزوں کو بیان کریں۔ احدہما، پہلا نقطہ، لمکانت الاقامت فی مکان قبل بلوغ المسافہ ولو بدون قصد مسبق قاطعۃ للسفر بحيث يحتاج القصر الى قصد مسافۃ جدیدہ ولا ينضم ما يأتي الى ما سبق، کہ وہی اوپر والے پہلی شک کی طرح ہے کہ بھائی کیوں کر ایسے مکان میں اقامت، درست ہے، ایسے مکان میں اقامت کہ جہاں پر 10 دن رہنے کا اس کا ارادہ ہے، درست ہے، کسی مکان میں اقامت اس مسافت پر پہنچنے سے پہلے اگرچہ پہلے اس نے قصد نہیں کیا تھا اس کا، یہ بریکٹ، لمکانت الاقامت قاطعۃ للسفر، سفر کو قطع کر دیتی ہے اس طریقے سے کہ قصر محتاج ہو جائے گی، یعنی نماز قصر کو پڑھنا محتاج ہے الی قصد مسافت جدیدہ، وہاں سے لے کر پھر 8 فرسخ کی مسافت کا قصد کرے، ولا ينضم ما يأتي الى ما سبق، یہاں پر جتنی مسافت طے کر کے آیا اس مسافت کو آگے جتنی مسافت طے کرنی اس کے ساتھ ضمیمہ نہیں کرے گا، یعنی اس مکان سے اب آگے 8 فرسخ ہونے چاہیے، وہی پہلے والی صورت جو اوپر ذکر کی۔ والجواب واضح، کہتے ہیں اس کا جواب روشن ہے، علی الرأی، پہلی مبنا، پہلا رائے، القائل، کہ جو اس بات کا قائل ہے کہ بأن الاقامت عشرۃ قاطعۃ للسفر موضوعا وحکمان، وہ نظریہ جو کہتا ہے کہ 10 دن کی اقامت سفر کو قطع کر دیتی ہے، موضوع کے اعتبار سے یعنی اب اس کو مسافر نہیں کہیں گے، حکم کے اعتبار سے کہ سفر کا حکم نہیں ہوگا، یہ دونوں اس رائے کے مطابق تو روشن ہے۔ لا حکمن فقط، یعنی کہتے حکم سفر نہیں ہے، یعنی ایسے نہیں کہ فقط حکم سفر کو قطع کرنا، موضوع سفر کو بھی قطع کر دیتی ہے، یعنی اب دیکھیں یہ مسافر نہیں ہے۔ وشرط تقصیر صدق عنوان یا عنوان المسافر طیلۃ المسافہ علی ما هو المستظہر من موثقۃ عمار المتقدمہ، کیونکہ بھائی قصر کی شرط یہ ہے کہ عنوان مسافر صدق کرے اس تمام مسافت کے دوران جیسا کہ استظہار کیا گیا تھا موثقہ عمار سے، روشن ہوا۔ وَأَمَّا بِنَاءً عَلَىٰ كَوْنِهَا قَاطِعَةً لَهُ حُكْمًا فقط، اگر یہ دوسرا مبنا اور دوسرا رایہ مان لیا کہ ناغا یہ اقامت فقط کیا ہے، قاطع سفر ہے حکمان، اما بناء علی کونہا، یہ اقامت کا ہونا قاطعۃ لہ، اس سفر کو توڑنے والا، حکمن فقط اور فقط حکم کے اعتبار سے، اگر اس مبنا کو مان لیا جائے تو فاستدل علی وجوب التمام باستصحابہ، تو اس صورت میں پھر نماز تمام کیوں پڑے گا؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ استصحاب کو جاری کریں گے، یہاں پر اس استصحاب کو لے کر آئے ہیں، پہلے بھی نماز پوری تھی، اب شک کریں پوری ہے یا پوری نہیں تو نماز کو پورا پڑے گا۔ ثانیہما، دوسری صورت، لماذا کان قصد الاقامہ قبل بلوغ المسافۃ قاطعا للسفر
خوب بھائی اس مسافت سے پہنچنے سے پہلے فقط قصد اقامت بھی قاطع سفر بنتا ہے. بھائی کیوں کر بنتا ہے قاطع سفر؟ وَلَوْ لَمْ تَتَحَقَّقْ الْإِقَامَةُ فِعْلًا، اگرچہ بالفعل اس جگہ پر اقامت نہیں کی، ابتدا میں قصد ہی کیا ہے، تو بھی کہتے ہیں کہ یہ قاطع سفر شمار ہوگا. کیوں؟ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمُسْتَفَادَ مِنْ أَدِلَّةِ وُجُوبِ التَّقْصِيرِ وُجُوبُهُ عَلَى مَنْ قَصَدَ الثَّمَانِيَةَ الَّتِي يَصْدُقُ عنوان المسافر طِيلَتَهَا. کیونکہ بھائی جو ادلہ وجوب تقصیر سے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ وجوبہ، اس تقصیر کا واجب ہونا ہے، علی من، اس شخص پر کہ قصد الثمانیہ، جس نے 8 فرسخوں کا ارادہ کیا ہے. البتہ کون سے 8 فرسخ؟ التی یصدق عنوان المسافر طیلتہا، اس تمام مسافت کے دوران اس پر عنوان مسافر سے ذکر کر رہا ہو. وذالک غیر متحقق مع قصد الاقامت فی الاسناء، اور یہ اس صورت میں کہ جب اس نے قصد کیا ہو کہ درمیان میں 10 دن رہے گا تو اب تمام مسافت کے دوران مسافر والا عنوان سے ذکر نہیں کرے گا. بناء علی کونھا قاطعۃ للسفر، بنا بر ان کے یہ اقامت قاطع سفر ہو موضوعا و حکمان، یعنی ہم عنوان مسافرت ختم کر دیں، ہم حکم سفر ختم کر دیں. لا حکمن فقط، نہ کہ فقط حکمن جو ہے وہ کیا یہ اقامت قاطع ہے، نہ حکمن و موضوعاً قاطع ہے. اس مبنا کے مطابق تو روشن ہے. وَأَمَّا بِنَاءً عَلَىٰ إِنْكَارِ ذَلِكَ، اگر ہم اس کا انکار کریں، یعنی ہم کہیں کہ اقامت قاطع سفر ہے فقط حکمن، نہ کہ موضوعاً بھی فقط حکمن، تو فرماتے ہیں فتوجیہ شرطیت مشکلوں. اب یہاں پر شرطیت کی توجیہ کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ بابا ابھی تک تو بالفعل اس عنوان سفر ختم نہیں ہوا نا. خب جب تک ختم نہیں ہوا تو پھر اس پر وہی قصر والا حکم آنا چاہیے، ہونا تو ایسے چاہیے. لیکن نہ، مشہور کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی نماز تمام ہوگی. دلیل وہی اجماع ہے، الا بافتراض قیام اجماع تعبدی علی ذلک، مگر یہ کہ ہم یہاں پر فرض کریں کہ ناغجا یہاں پر اجماع تعبدی موجود ہے. اجماع تعبدی موجود ہے یعنی ایک ایسا اجماع ہے کہ جو واقعاً کاشف قول معصوم ہے. اس طریقے سے یہ گفتگو الحمدللہ تمام ہوئی. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ.